بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ویری فریش مارننگ فرام محبت ویلی. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹیچنگز کے اوپر کہ ایک ٹیچر کو 6 C's کے ساتھ کلاس روم میں آنا چاہیے. اس میں جو پہلا سی ہے چوائس. جیسے ہم ریسٹورینٹ کے اندر جاتے ہیں اور ہمارے سامنے مینیو آ جاتا ہے, ہم اپنے دوستوں کے سامنے کر دیتے ہیں, اپنی فیملی کے سامنے کر دیتے ہیں, اپنے بچوں کے سامنے کر دیتے ہیں کہ آج آپ کیا کھانا پسند کریں گے. تو بڑے مزے سے, بڑے شوق سے وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ چیز پسند ہے, آج میں یہ کھانا پسند کروں گا. سیم ایک ٹیچر کے پاس بھی زیادہ سے زیادہ ریسورسز ہونے چاہیے. جب وہ کلاس روم کے اندر آئے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ آج میں نے بچوں کو مینیو کے لحاظ سے پڑھانا ہے. آج اگر وہ لیٹ کے پڑھنا چاہتے ہیں, وہ بھاگ کے پڑھنا چاہتے ہیں, وہ درختوں پہ چڑھ کے پڑھنا چاہتے ہیں, وہ ٹیبلٹ پہ پڑھنا چاہتے ہیں, کمپیوٹر پہ پڑھنا چاہتے ہیں, بک پہ پڑھنا چاہتے ہیں, میڈیٹیشن میں بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں, لاٹ آف چوائسز ہونی چاہیے بچے کے پاس. اور سیم ٹیچر کو ریسورسفل ہونا چاہیے. اس سے ہم بچوں کو زیادہ لرن کروا سکیں گے. نمبر 2, ٹیچر کا کام ہے بچوں کو کولیبوریشن سکھانا. لیکن ہمارے موجودہ سسٹم میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم بچے کو زیادہ سے زیادہ مین بنا رہے ہوتے ہیں. ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے نوٹس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا, اپنی کوئی چیز کسی کو آپ نے دینی نہیں ہے. اس انوائرمنٹ کو اگر ہم ایسا بنا دیں کہ اس بچے کو سکسیسفل سمجھا جائے جو بہت زیادہ شیئرنگ کر رہا ہے, جو بہت زیادہ ٹیم بلڈنگ کر رہا ہے, جو بہت زیادہ لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے, تو یقیناً یہ ان کے مائنڈ کے اوپر بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ پازیٹیو امپیکٹ چھوڑے گا. اور تیسرا سی ہے کمیونیکیشن. آپ بچے کو کریکٹ نہیں کر سکتے جب تک سب سے پہلے اس کے ساتھ یعنی کنیکشن نہ بلڈ کر لیں. اور ہم بغیر سوچے سمجھے اپنے مائنڈ پیٹرنز کو ڈیلی ڈیولپ کیے بغیر, لرن کیے بغیر کلاس روم میں آ جاتے ہیں. اور ہر بچے کے ساتھ ڈفرنٹ کمیونیکیشن کرنے کی بجائے سنگل کمیونیکیشن کے ذریعے پوری کلاس کو, 50 بچے بیٹھے ہیں تو سیم پیٹرن کو یوز کر کے پڑھا کے چلے جاتے ہیں. اور کوڈ بھی پاسبل آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ صرف اور صرف 10 بچوں کو سمجھ آئی ہو اور باقی 40 بچے ویسے دیکھتے رہ گئے ہوں. لہٰذا ہمیں بچوں کے ساتھ, ہر بچے کے ساتھ, ہر بچہ یونیک ہوتا ہے کلاس روم کے اندر, تو جب بھی ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو پہلے کنیکٹ کریں اور پھر کریکٹ کریں. نیکسٹ چیز کہ آپ بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ سکھائیں. ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں آپ بچوں کو یہ سکھا دیں جسٹ لرن دا فیکٹس, یہ انہیں زندگی میں ہیلپ نہیں کرتا. ایجوکیشن کا مطلب یہ آپ انہیں سوچنا سکھا دیں. تو کریٹیکل تھنکنگ یعنی کہ پرابلم سالونگ اگر آپ بچے کو دے رہے ہیں تو دس از دا بیسٹ گفٹ یو آر گیونگ ٹو دیم ان دس سینچری. اور نمبر 5 پہ ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین کریٹیوٹی, جو کہ آج کے دور کے اندر سب سے زیادہ بچوں کی ماری جا رہی ہے. بچوں کو کریٹیو نہیں بنایا جا رہا, بچوں کو ایک رٹا سسٹم میں لگا کے کہ یہ والی چیز ہے, رٹ کے آؤ کل اور سیم اسی طرح پروڈیوس کرو کلاس کے اندر, ایگزام کے اندر, تو آپ ٹاپ کر جاؤ گے. جس سے بچوں کی کریٹیوٹی جو کہ اسکول نے پیدا کرنی تھی وہیں پہ مار دی جاتی ہے. آگے کالج, یونیورسٹی اور پریکٹیکل لائف کے اندر وہ ساری عمر کے لیے بیچارہ لولا لنگڑا بن کے محتاجی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی کریٹیوٹی کہیں بچپن میں ہی اسکول نے مار دی تھی یا پیرنٹس نے مار دی تھی. لہٰذا بچوں کو کریٹو وے میں پڑھائیں. اور کریٹو وے میں تب تک آپ پڑھا نہیں سکتے جب تک ٹیچر خود کریٹو نہیں ہے, وہ خود نیو آئیڈیاز نہیں لے کے آتا, وہ خود نیو چیزیں نہیں سیکھتا ہے, خود اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرتا ہے, تب تک وہ اپنے بچوں کو بھی کریٹو وے میں نہیں لا سکتا. اینڈ لاسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ ون از دا کیئرنگ. 6 C از کیئرنگ. آپ پہلے 5 C جتنے اچھے اپلائی کر لیں, لیکن اگر آپ کے پاس 6 C نہیں ہے, آپ کیئرنگ نہیں ہے, آپ اپنے بچے کو موٹیویٹ نہیں کرتے, آپ اسے انسپائر نہیں کرتے ہیں, تو آپ کا اور اس کا لنک نہیں بنے گا. لیکن اگر آپ کیئرنگ ہے تو آپ کا بچہ آپ کی پڑھائی ہوئی چیزیں بھول سکتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں بھولے گا کہ میرے ٹیچر نے مجھے ہال میں روکا تھا اور پوچھا تھا ہاؤ آر یو, آپ کی ہیلتھ کیسی ہے, یا پھر مجھ سے پوچھا تھا آپ کے امی ابو کیسے, یا مجھ سے میرا نام بہت جلدی اس نے میمورائز کر لیا تھا, یا میری برتھ ڈے کو اسے پوری کلاس میں سیلیبریٹ کروایا تھا. تو جتنے آپ کیئرنگ جیسچرز کریں گے وہ بچے کو یاد رہیں گے, آپ کی رٹے لگوائی ہوئی چیزیں وہ بہت جلدی بھول جائے گا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ تو تھی ٹیچنگ میتھڈالوجیز یا ٹیچنگ ٹولز جو کہ ہم نے 6 C's میں آپ کے سامنے پریزنٹ کیے. لیکن ان کو اپلائی کرنے سے پہلے یہ والی بات لازمی سنیے گا, ٹو لو. اگر ٹیچر کے پاس 2 لوز نہیں ہے اور وہ ان 2 لو کے بغیر کلاس میں آ رہا ہے, وہ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوگا. اس پوری چیز کو جتنی ہم نے بتائی اگر ہم اسے سمرائز کریں, جس میں سے پہلا یہ ہے کہ لو آف ٹیچر فار دا سبجیکٹ, کہ وہ اپنے سبجیکٹ سے پیار کرتا ہو, اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھتا ہو. اور نمبر 2 ہز لو فار دا کڈ. اب اس لو سے مراد کوئی ایموشنل لو نہیں ہے جیسے پیرنٹس کو بچوں سے ہوتا ہے, یا یہ وہ لو ہے جو کسی کو سدھارنے کے لیے, کہ آپ یو آر پیشنلی کمیٹیڈ فار دا ویل بینگ آف سمبڈی.
تو یہ وہ لو ہے کہ آپ کو اس کے لیے ایموشنز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے میں اسے بہتر کرنا چاہتا ہوں. دیٹس وائی آئی لو ہم. اور گڈ نیوز فار یو، اس لو کی اس ڈیفینیشن کی وجہ سے آپ اسے یو کین اپلائی ٹو ایوری کڈ، ایون ٹو دوز کڈس جن کے بارے میں آپ کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ہماری بات نہیں سنتے، کلاس کے اچھے بچے نہیں ہیں. کیونکہ ایموشنز کا تعلق نہیں ہے تو اس لو کو آپ ان کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ ان دو لفظ کو اپلائی کریں گے تو obviously آپ کو اچھا ٹیچر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور آخری بات، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور ہر سی کے اوپر اسے پوز دیں، اس سی کو لکھیں، اس سی کے بارے میں سوچیں، اس سی کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کریں، نیٹ سے کلیکٹ کریں، اور اس کے لیے ٹیچر اسپیشلی اپنے آپ کو ٹرین کریں، اور پھر کلاس روم کے اندر جائیں. آپ کی ٹیچنگ ورسٹائل ہو جائے گی، آپ کی ٹیچنگ انسپائرنگ ہو جائے گی، اور آپ کے بچے کہیں گے واو، ہماری ٹیچر کو یا ہمارے ٹیچر کو کیا ہو گیا ہے، یہ کتنا اپ گریڈڈ ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. لیکن ایک اور چیز، یہ چیزیں دے آر ناٹ جسٹ فار دا ٹیچرس، دے آر فار دا پیرنٹس ایز ویل، بیکاز پیرنٹس آر آلسو ٹیچرس. آپ اپنی ساری ذمہ داری اسکول کے اوپر ڈال کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اسکول والی ٹیچر کو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. آپ کا بچہ آپ کے پاس زیادہ لمبے ٹائم کے لیے ہوتا ہے. دیز آر فار یو ایز ویل. See you tomorrow.